بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا بشیر احمد مدنی بشیر احمد سیالوی صاحب مدظلہ العالی، جملہ بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک 1445 سن ہجری کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ آپ کو اور سب اہل ایمان کو بہت 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 مبارک ہو۔ ہمارے پیش نظر اس وقت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ یوسف ہے۔ بہت سارے احباب جو پرانے ہمارے درسوں میں بیٹھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا ایک پرانا سلسلہ ہے جو پچھلے چند سالوں سے صرف بظاہر تو آف ایئر نہیں ہوا، لیکن میرا یہ سلسلہ آن لائن پھر بھی جاری رہا۔ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں سن 2000 سے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی اس طور پہ الحمدللہ 2-4 دفعہ اگر مس بھی ہوا تو یہ لگ بھگ 20ویں مرتبہ یہ سورہ یوسف شریف کا درس ہے، جو سکندرآباد میں بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، واکینٹ میں بھی ہوا، اور یہاں بھی چند مرتبہ ہماری اس مسجد میں اور مسجد یادگار مدینہ میں بھی ہوا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کے انتخاب کی۔ ایک تو ہماری اسلامی اعتقادی معاشرتی زندگی کے کئی پہلوؤں اور کئی مضامین کا یہ سورہ جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کے مسائل کا بیان کرتی ہے۔ دوسرا، انسانی فطرت ہے کہ وہ قصے سے دلچسپی زیادہ رکھتا ہے، ورنہ اگرچہ شیطان قید ہوتا ہے لیکن نفس تو ہے نا،
جس طرح آپ نے دیکھا کہ نمازوں میں چند دن کے بعد تعداد کم ہو جاتی ہے، پھر ختم قرآن پاک کے بعد کے قریب دوبارہ نمازی کئی لوٹتے ہیں، اسی طرح درسوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چند دن بیٹھنے کے بعد پھر سستی آ جاتی ہے۔ تو قصے کی یہ برکت ہے کہ اس کا تسلسل آدمی کو دلچسپی کا سامان فراہم کرتا ہے اور اسے آگے سننے کا تجسس بٹھائے رکھتا ہے کہ آگے کیا ہوا، پھر آگے کیا ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ جو پہلے ہی دفعہ بیٹھے ہیں، اگر آپ نے چند باتیں توجہ سے سنی تو اگلے دن آپ خود دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ کیا آپ سے یہی توقع رکھی جائے؟ ماہ رمضان کے بہت عنوان ہیں، دیکھا جائے تو ماہ رمضان ماہ روزہ بھی ہے، ماہ رمضان ماہ اعتکاف بھی ہے، ماہ رمضان ماہ تراویح بھی ہے، ماہ رمضان ماہ شب قدر بھی ہے، ماہ رمضان ماہ صبر بھی ہے، ماہ رمضان ماہ غمخواری بھی ہے، ماہ رمضان ماہ رحمت ہے، مغفرت ہے، ماہ پروانہ بخشش ہے، یعنی نور علی نور ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید رب کے کلام نے جو اس کا تعارف کرایا نا، وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حدیث میں وہ ساری باتیں آئی ہیں جو میں نے اشارے آپ کو دے دیے، لیکن حدیث سے بڑا مرتبہ ہے قرآن کا۔ حدیث فرمان ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اور قرآن فرمان ہے خدائے بزرگ و برتر کا۔ قرآن فرماتے رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو بس آپ یہ ذہن بنا لیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگا۔ اب قصے کا بھی ذہن نہ بنائیں، سورہ یوسف کا بھی خالی نہ بنائیں، آپ یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے ماہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی ذاتی طور پہ ناظرہ تلاوت بھی کرنی ہے، اور جہاں ہمیں صحیح العقیدہ علماء اہل سنت کا درس سننے کا موقع براہ راست ملے یا میڈیا کے ذریعے ملے، وہ بھی ہم نے سننا ہے، قرآن فہمی حاصل کرنی۔ تو یہ اتفاق سے سورت کی جو قصے سے پہلے چند آیتیں ہیں نا جو میں نے آج پڑھی ہیں، جن کا ترجمہ اور مفہوم میں تھوڑی دیر پیش کروں گا، میں کوشش کروں گا اس کا ٹوٹل دورانیہ 20 منٹ رہے، اور عصر کے بعد صرف 10 منٹ رمضان میں زکوٰۃ اور روزے کے مسائل، 10 منٹ عصر کے بعد انشاءاللہ ہوا کریں گے، اس میں بھی آپ نے کوشش کرنا ہے بیٹھنا ہے۔ تو یہ جو چند آیتیں ہیں، 3 آیتیں، یہ ہیں ہی فضیلت قرآن پر، آگے پھر وہ قصہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، آسان لفظوں میں جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کوڈ ورڈ، مخصوص اشاروں کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوڈ ورڈ ہے، جن کو جناب جبریل امین کے ذریعے محبوب دو جہاں کے پاس پہنچایا گیا۔ اللہ ان کی رمزیں جانے اور اللہ کے حبیب جانے، یا جس کو وہ جتلا دیں۔ عام طور پہ اس کا علم ہر ایک کو نہیں دیا گیا، لیکن بندگان خاص کو دیا گیا۔ مثلا سب سے بڑی جماعت امت میں صحابہ کی جماعت ہے، جن کی براہ راست حضور نے تربیت کی۔ پھر بعد کے اولیاء قیامت تک جو بھی علماء ہیں، میں 2 بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جنہوں نے براہ راست صاحب قرآن سے علوم قرآن حاصل کی۔ ان میں سے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور صحابہ میں سید المفسرین مشہور ہیں، یعنی قرآن کے اتنے بڑے وہ عالم کہ دربار فاروق اعظم لگا ہوتا تھا، اور امیر المومنین فاروق اعظم علم میں بڑے مشہور تھے صحابہ میں، یعنی کتنے مشہور تھے اور کتنے بڑے آدمی تھے۔ 2 مثالیں میں دیتا ہوں، بعد سے بات پھر نکل جائے گی، میں 20 منٹ کے اندر ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت امیر المومنین کا جنازہ رکھا، اور امیر المومنین مولا علی جیسا بندہ کہتا ہے کاش میں اس بندے کا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور سارے صحابہ نے اجتماعی طور پہ کہا کہ علم کے 10 حصوں میں سے آج 9 حصے چلے گئے۔ کن کے وصال پر؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے۔ آپ کا دربار لگا ہوتا تھا اور علمی محفل لگی ہوتی تھی،
دائیں طرف پہلے نمبر پہ بیٹھے ہوتے تھے خلیفہ ثالث امیر المومنین عثمان غنی، پھر خلیفہ چہارم حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ، پھر اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، اور بائیں طرف چھوٹے بچے ہوتے تھے جن میں عبداللہ ابن عباس بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب کبھی کسی آیت پر تکرار کرنی ہوتی کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کب کس موقع پر اتری، کس کے لیے اتری، اس کا اصل پس منظر کیا ہے، تو بڑے بڑے اجلہ صحابہ جس میں باب مدینۃ العلم بھی موجود ہوتے، ان کی علم کے حوالے سے بڑی شہرت ہے امیر المومنین مولا علی کی، اس کے باوجود فاروق اعظم بائیں طرف بیٹھے عبداللہ ابن عباس جو عمر میں چھوٹے تھے ان سے پوچھتے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بتائیے اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اللہ کے ان بندوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے حروف مقطعات کا علم دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، میں جانتا ہوں کہ الف لام را کا کیا مطلب ہے، میں جانتا ہوں کہ حا میم کا کیا مطلب ہے۔ اور بہت بعد کے لوگوں میں سے حضرت سیدنا مجدد و منور الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ارشد، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان اللہ کے بندوں میں سے ہوں جن پر اللہ کی یہ عطا ہے کہ میں حروف مقطعات کے اسرار کو جانتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی اور اس طرح کئی بزرگ ہیں۔ تو الغرض خاصوں پر اللہ نے اس کے علم کا گرچہ دروازہ کھول دیا، لیکن عام حالت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہیں؟ راز ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یہ آیتیں ہیں کس کی؟ روشن کتاب کی، اور روشن کتاب جس نے بڑے بڑے سینوں کو روشن کر دیا وہ یہ کتاب مبین ہے جس کی آپ اور میں زیارت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا سمجھنا بھی عبادت، جس کا سمجھانا بھی عبادت، جس کا اللہ کی رضا کی خاطر چھاپنا بھی عبادت، اور جس کی نشر و اشاعت بھی عبادت۔ دنیا کی کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اہتمام کے ساتھ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ اسے بے وضو چھوئیں بھی مت۔ یہ وہ کتاب مجید ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، لا زوال، لا ریب، بے مثل، بے مثال، کیونکہ بے مثل و بے مثال اور لا ریب ذات کا کلام ہے۔ رب کی ہر صفت جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے۔ یہ جو بعض ان پڑھ واعظین جوش خطابت میں یہ جملہ بک دیا کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنا عشق رسول سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو عرض کروں، اور کئی دفعہ آپ نے سن کر اس پر سبحان اللہ کہا ہوگا، اللہ کے حضور اس پر توبہ کر لیجئے گا اگر اس کو کبھی سن کے سبحان اللہ کہا ہو تو، کہ بھائی قرآن حضور کا محتاج ہے، یا قرآن کی طرف جو ہے حضور کا درجہ قرآن سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، کوئی صفت اللہ کی مخلوق سے کم تر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور دو جہاں کے طبیب ہیں، ہمارے دلوں کا چین ہیں، سرور کونین ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن خدا اور خدا کی جملہ صفات ساری مخلوق بشمول سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور صفات بڑی ہیں۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی، اور ہر صفت خدا جو ہے وہ مخلوق سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ بلکہ بڑے ایک پڑھے لکھے بیوقوف نے اصل میں اس پہ وبال پڑا کہ اس نے ساری عمر اہل حق علماء اور مشائخ کی توہین کی، اس نے بھی یہ پچھلے دنوں یہی جملہ بول دیا، حالانکہ اس کا پڑھی لکھی دنیا میں شمار ہوتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضور کا محتاج ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، کائنات میں بشمول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا محتاج نہیں۔
اسی قرآن نے اللہ کے کرم سے صاحب قرآن کا سینہ چمکایا. حضور کے پاس سارا نصاب جو ہے، جو سرکار دو جہاں پورے جہاں کو دے کے گئے قیامت تک، وہ نصاب یہی تو ہے جو پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھایا. اور کس شان سے پڑھایا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ہم پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. دنیا کا کوئی معلم گارنٹی نہیں دے سکتا شاگرد کو کہ ہم پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. رب تعالیٰ نے جو پڑھایا وہ حبیب بھولیں گے نہیں. اور اسی نے پھر دار ارقم میں 33 مردوں اور 6 عورتوں کے سینوں کو چمکانا شروع کیا. اور پھر امیر المومنین فاروق اعظم بھی وہاں چمک لینے کے لیے پہنچ گئے. 40 کا عدد پورا ہوا. یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا. پھر اسی نے صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں کو چمکانا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں 70 سے لے کر 400 تک اصحاب سرکار کی جانب سے قیام و طعام کی سہولتوں کے ساتھ صفا کے چبوترے پہ درس حاصل کرتے تھے. بتائیے دنیا میں اس وقت قرآن کے علاوہ کوئی نصاب کی چیز تھی؟ تو یہ قرآن ہی تھا جس کے ذریعے صاحب قرآن سینوں کو چمکا رہے تھے. اور سینہ تب کوئی چمکاتا ہے کہ اس کا اپنا سینہ پہلے چمکا ہوا ہو، اور ان کا سینہ ان کے خدا نے اسی قرآن کے ذریعے چمکایا. پھر اس کا جب فیض پھیلا تو پھر بصرہ ہے، کوفہ ہے، شام ہے، یمن ہے، چلتے چلتے ماورا نہر، سمرقند، بخارا، اور پھر یہ ہماری بر صغیر کی درسگاہیں جس نور کے فیض سے چمکیں وہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ رب کی صفت ہے. یہ میں اس لیے اس پہ ذرا زور دے رہا ہوں کہ قرآن کی جب محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ پھر آپ پورا درس آخری دن تک سنے بغیر جائیں گے نہیں انشاءاللہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ اے وہ لوگوں جن کی طرف یہ براہ راست آیا تم چونکہ عربی ہو تاکہ تم اسے سمجھ سکو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کا براہ راست خطاب اس وقت کے لوگوں کو ہے، لیکن ان کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو ہے کہ کوئی زمانہ علماء نے خالی نہیں چھوڑا جس زمانے میں علماء نے اس زمانے کی زبانوں میں اس کے تراجم اور تشریحات پیش نہ کی. یہ بھی اس امت کا خاص ہے. میں یہ آپ کو عرض کر دوں، دو جہاں کے سردار نے ویسے نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء ورثائے انبیاء ہیں. اب انبیاء کی وراثت درہم و دینار تو ہوتی نہیں، وہ یہ علم ہی ہے، اس کے وارث ہیں. اور فرمایا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں. یاد رکھیں یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، مثل اور چیز ہے، مانند اور چیز ہے. کاف تشبیہ کا اس کا معنی مثل نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے مانند. یعنی ان سے اللہ نے فریضہ تبلیغ وہ لیا ہے جو انبیاء بنی اسرائیل سر انجام دیتا ہے. یہ شان میں ان کی مثل نہیں ہے. کوئی غیر نبی کسی نبی کی مثل نہیں ہوتا. جو یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس طرح جو معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق میں سے کسی کا محتاج ہے وہ مومن نہیں رہتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اسی طرح جو کسی غیر نبی کو نبی کی مانند معصوم مانے، سخت ترین گمراہ ہے، یا نبی کی مثل مانے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. تو عربی کی یہ بڑی شان ہے کہ رب کا کلام اس میں اترا، اور آخری کلام جو سارے کلاموں کا سردار ہے، جس طرح آخری نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ شان ہے. سرکار فرماتا ہے حب العرب لثلاث، عربی سے 3 وجہ سے محبت رکھو. انی عربی بل قرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ پر قصوں میں سے حسین ترین قصہ بیان کیا اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کے ذریعے کی. اصل میں پس منظر یہ ہے، 2 درجن سے زائد تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے
کہ یہود نے سوال کیا تھا دربار رسالت میں کہ کنعان میں بستے تھے حضرت یعقوب، تو ان کی اولاد مصر میں کیسے جا بسی؟ اس کا واقعہ کیا ہوا اور پس منظر؟ اللہ کے حبیب کو یہ سارا صدیوں پہلے کا قصہ، یہ غیبی خبر اللہ نے سکھا دی اور اللہ کے حبیب نے سارے جہاں کو بتا دی۔ یہ جو جھگڑے پڑتے ہیں نا معاشرے میں اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بات صرف اتنی ساری ہے کہ غیب کا معنی وہ ہے جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا، ان سے پوشیدہ نہ رہا تو انہوں نے غیب کو جان لیا۔ اور یہ اللہ اگر کسی کو عطا فرمائے تو اس پہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے معراج کا مسئلہ ہے نا، بظاہر عقل انسانی سے بہت دور کی بات ہے، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ نہیں رات کی ایک گھڑی میں طے ہو سکتا، اور پھر لامکان کی بات رویت باری تعالیٰ تک، وہاں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے سیدھا سیدھا اس کو بیان کیا اسرا کے ساتھ، اگر ہوتا سرے تو میں نے سیر کی پھر اعتراض ہوتا ابو جہل ابو لہب کا۔ حضور نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، حضور نے کہا میرے رب نے مجھے سیر کرائی۔ رب کی طاقتوں پر کس کو شک ہے؟ تو یہ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا، وہ بات جو آپ سے صدیوں پہلے کی تھی اللہ نے جتلا دی، حضور نے بتلا دی، اور حضور کے صدقے قیامت تک لوگ قرآن کے ذریعے بتاتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے حسین قصہ کیوں قرار پایا؟ علماء مفسرین نے بہت ساری وجہیں لکھی، میں صرف دو وجہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو معاشرے کے بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے جن کو معاشرے کو جن کی ضرورت ہے، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، اس وجہ سے بہت حسین قصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے حبیب کے بعد حسینوں میں سے سب سے حسین کا قصہ اس لیے حسین ہے، احسن کہتے ہیں، اس میں تفضیل ہے۔ یہ احسن، ایک ہوتا ہے حسن خوبصورت، ایک ہوتا ہے حسان بہت خوبصورت، احسن اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں سب سے خوبصورت، یعنی جو صرف اچھا نہ ہو، بہت اچھا نہ ہو، سب سے اچھا ہو، بے نہیں، بہتر نہیں، بہترین، گڈ نہیں، بیٹر نہیں، بیسٹ، جو سب سے حسین ترین اور سب سے اچھا ہو اسے کہتے ہیں آسن۔ یہ قصہ آسن اس لیے ہے کہ معاشرے کی بہت ساری باتوں کو بتلاتا ہے اور رب کے حبیب کے بعد لوگوں میں سب سے حسین کا تذکرہ کرتا ہے، جن کے حسن کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، بلکہ بعض وہ کریمیں بنتی ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں حسن یوسف، اور طب میں یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان میں سے ایک جڑی بوٹی کا باقاعدہ نام انہوں نے حسن یوسف قرار دیا ہوا ہے جو ان کریموں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے حبیب اس بتانے سے پہلے آپ بے خبر تھے، اور یہی اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا جملہ علم وہ ہے جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا، اور آگے سارے جہاں کا جملہ علم وہ ہے جو سردار دو جہاں نے رب کی عطا سے ان کو بتایا۔ کیوں کہ سارے جہاں کا نصاب یہ ہے، قیامت تک کے اگلوں پچھلوں کی خبریں دینے والا نصاب یہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ ہر ایک کی پھر اپنی وسعت ہے کہ قرآن کے اس گلشن سے کوئی کتنے پھول چنتا ہے۔ اسی گلشن ہونے کی آخری مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا، کہ اللہ کے حبیب رات کو دور فرماتے تھے اپنے غلاموں پر۔ یہ ہم تو سیدھی سی بات ہے، گنہگار لوگ ہیں، ماہ رمضان میں اٹھتے ہیں نا سحر کے وقت، اللہ کے حبیب کا تو معمول یہی تھا نا پچھلی رات اٹھ جانا، تو سرکار کبھی کبھی دور فرماتے تھے۔ ایک دفعہ دور کیا تو صحابہ کو مختلف حالتوں میں پایا، پھر وجہ پوچھی، پھر انہوں نے جواب دیے، پھر سرکار نے اس پر کلام فرمایا، امت کے لیے ایک تربیت ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا ایسا لگے ہوئے ذکر میں، بعضوں نے کہا ذکر اور بعض کا تلاوت کے ساتھ خاص کیا اس بات کو کہ وہ تلاوت تھی۔ وجہ پوچھی، بھئی آپ بہت ایسا، تو کہا کہ اناجی اسماتو من اناجی، یا رسول اللہ اس کو تو سنا لیتا ہوں جس سے مناجات کر رہا ہوں، یعنی جتنی بھی ایسا سرگوشی میں بھی تلاوت کروں رب تو سن لیتا ہے۔
حضرت عمر کو دیکھا کہ اونچے اونچے لگے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن تھا یا ذکر تھا، یہ دونوں باتیں لکھی ہیں محدثین نے. تو ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اطرد الشیطان وأوقظ الوسنان، آقا شیطان کو بھگاتا ہوں، سوتوں کو جگاتا ہوں. تو یہ سوتوں کو جگانا سحری میں ذکر اللہ کے ساتھ، یہ جو رمضان میں ماشاءاللہ سپیکروں پر اور اس طرح مساجد سے، یہ حضرت عمر کی سنت ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو دیکھا تو وہ متفرق کہتے ہیں پڑھ رہے تھے، اور نفلوں میں جائز ہوتا ہے کہیں سے پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد، ادھر سے کچھ آیتیں پڑھ لیں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. تو کہا ایسا کیوں، ترتیب بار کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ گلشن ہے، باغ ہے، قسم قسم کے پھولوں کا، تو میں مختلف قسم کے پھول چن رہا ہوں. اور حضرت ابو سعید خدری کو جب سنانا سرکار نے تو کہا کہ کان لگا کے سنتے رہے توجہ سے. اب یہ بات دیکھیں کیسی، یعنی ان لوگوں پر غضب ہے جو بات بات میں کہتے ہیں کہ حضور کی بات بیچ میں نہ لایا کرو، ان کے وسیلے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کی بات کرو. دنیا کا سب سے بڑا جرم شرک کے کفر کے بعد کون سا؟ ریاکاری. سارے بچے جانتے ہیں، عام ان پڑھ بندے بھی جانتے ہیں نا. اب دیکھیں حضور کے لیے ریا وہ بھی عبادت ہے. حضرت ابو سعید خدری کو صبح فرمایا کہ تمہیں لحن داؤدی دیا گیا ہے، حضرت داؤد کا سر تمہیں عطا فرمایا گیا. آپ جب زبور پڑھتے تھے چرند پرند رک جاتے تھے. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے سنا ہے؟ فرمایا ہاں سنا ہے. یا رسول اللہ پتہ ہوتا تو میں اور بنا کے پڑھتا ہوں. بتائیے غیر خدا کے لیے بنا کے کوئی عبادت کرنا ریا ہے کہ نہیں؟ کہ میں اس لیے ذرا اچھے نفل پڑھوں کہ استاد جی دیکھ رہے ہیں یا فلاں دیکھ رہے ہیں، غیر خدا کے لیے. لیکن حضور کے لیے بنا کے عبادت کرنا یہ بھی رب کو پسند ہے. حضور نے اس پر رد نہیں کیا کہ بھئی میرے لیے کیوں بنا کے. اور سرکار کو قرآن سے اتنا پیار تھا، اسی میں چلو بات آ گئی. سرکار بیٹھے ممبر پہ صحابہ کے مجمع میں، عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ آدمی ہے خلفائے راشدین کے بعد اسلام کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور سرکار نے 4 بندوں کا نام لے کے فرمایا ان سے قرآن سیکھو. اس میں عبداللہ بن مسعود کا نام بھی لیا. عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ قرآن سناؤ. یا رسول اللہ آپ پر اترا آپ کو سنائیں؟ ہاں میں چاہتا ہوں میں کسی دوسرے سے سنوں. یہ حضور کی قرآن سے پیار ہے اور محبت. ماہ رمضان میں بخاری شریف میں دور فرماتے تھے جس طرح حفاظ آپس میں کرتے ہیں جبریل امین کے ساتھ. اور جس سال وصال ہوئے زندگی کے آخری رمضان میں قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا. اور سخاوت سرکار کی تیز آندھی سے بھی زیادہ رمضان میں ہو جاتی تھی. تو حضرت اب عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اچانک انہوں نے پڑھتے پڑھتے آنکھیں اٹھا کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو آنسوؤں کی جھڑی جاری ہے. کس آیت پر آنسو جاری ہو گئے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سرکار خوشی سے رو پڑے. قرآن فرماتا ہے سورۃ النساء میں حبیب وہ منظر دیکھو کیسا ہوگا، سارے جہاں پر جب اے حبیب میں آپ کو گواہ بنا کر لوں. حضور اپنی شان، اپنا میلاد، میلاد کیا ہے؟ حضور کی شان کا بیان. یہ سن کر سرکار نے خود خوشی کے آنسو بہائے اور خود سنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو یہ تسلسل کے ساتھ سورہ یوسف کا درس بھی جاری رہے گا، اور عصر کے بعد احکام روزہ اور احکام زکوٰۃ کا صرف 10 منٹ کا بیان ہوگا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اے اللہ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب، ہم سب کو 2 جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما، احکام قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، اسرار قرآنی سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، صاحب قرآن کی الفت و محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.